بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرون سندھ کی ایک لڑکی کا دلخراش واقعہ۔ انسان کی گود میں جب پہلی بار اولاد آتی ہے تو اس کی آنکھیں خود بخود خواب دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں اولاد کی اعلیٰ تعلیم کا خواب، ان کی ترقی کرنے کا خواب اور ان کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی اور خوشگوار زندگی کا خواب، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے والدین اپنی خوشیاں، آرام و سکون اور اپنی صحت سب کچھ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ دن رات محنت کر کے اپنی اولاد کو کسی مقام پر دیکھنے کی خواہش ہر روز انہیں نت نئی ہمت اور توانائی دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک خواب اندرون سندھ کے ایک رہائشی خالد نے بھی دیکھا، جو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت محنت کی اور اپنی بیٹی کو ہر طرح سے سپورٹ کی۔ اس کی بیٹی سندھ کے میڈیکل کالج میں چوتھے سال کی طالبہ تھی۔ ایک باپ کے لیے یقیناً ایک قابل فخر بات تھی کہ 1 سال کے بعد اس کی بیٹی اپنا MBBS مکمل کر کے ڈاکٹر بن جائے گی، مگر ان کا یہ خواب جنوری 2021 میں اس وقت ٹوٹا جب ان کی بیٹی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے نام لکھے جانے والے خط کے الفاظ تو بہت سادہ تھے، مگر جذبات بہت بھاری تھے۔ اس نے خط میں اپنے ماں باپ سے معذرت کرتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کمزور پڑ گئی ہے، وہ مزید زندہ رہ کر حالات سے نہیں لڑ سکتی تھی، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ کس طرح اس کے بوڑھے باپ نے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ تفصیلات کے مطابق اس لڑکی کی خودکشی کا سبب ایک ایسا شخص تھا جس نے اس لڑکی کے ساتھ جعلی نکاح نامہ بنایا ہوا تھا اور آئے روز اس کو بلیک میل کرتا رہتا تھا۔ والد کے کہنے کے مطابق وہ خودکشی سے 2 دن پہلے ان سے 90,000 روپے لے کر گیا اور دھمکیاں دیتا رہا کہ اپنی لڑکی کو اس کے ساتھ رخصت کرو، جبکہ نکاح نامہ جھوٹا تھا۔ اس واقعے کی باقاعدہ رپورٹ کی گئی اور سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس پر خصوصی نوٹس بھی لیا گیا۔ مجرم کون تھا اور اس کی سزا کیا تھی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، مگر کس طرح ایک خاندان، ان کے خواب، ان کی عزت اور ان کی بیٹی کو ہستی سے ہی مٹا دیا گیا، یہ کیسا قانون ہے میرے معاشرے کا۔ اور یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں، بلکہ اندرون سندھ میں اس طرح کے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ان لڑکیوں کا قصور صرف غربت اور اپنے حق کے لیے لڑنے کی طاقت نہ ہونا ہے۔ کب تک میرے ملک میں اس طرح چلتا رہے گا؟ کیا اس کو کوئی روکنے والا بھی ہوگا؟ ہم کیوں بھول چکے ہیں کہ یہ دنیا صرف عارضی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔